بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ یوسف میں بیان کیا گیا ہے، اور اس سورت کی پہلی آیت میں اس قصے کو سب سے اچھا قصہ قرار دیا گیا ہے اور ارشاد فرمایا یہ احسن القصص ہے، یعنی بہترین قصہ ہے۔ اس قصے کے حوالے سے معلومات جاننا ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہیں، اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نہ صرف حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے حوالے سے معلومات فراہم کریں گے، بلکہ یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل کے درمیان کس وجہ سے دفن کیا گیا تھا، اور 400 سال بعد ان کی میت کو دریائے نیل کے درمیان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیوں اور کس کے حکم پر اور کہاں لے کر گئے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل گلیمرس گرل نین تارا کو سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے امتحانوں میں ثابت قدم رہے اور صبر کرنے والے ثابت ہوئے تو اللہ رب العزت نے انہیں بادشاہت عطا فرمائی۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی اپنے والد محترم سیدنا یعقوب علیہ السلام کو حکم پر دوبارہ مصر پہنچے اور اپنے بھائی بنیامین کو رہائی کی درخواست کی، تو اس موقع پر انہوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی ان کے بابا جان پیغام پہنچایا۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کا خط پڑھا تو زاروں کی طرح رونے لگے، جس کے بعد انہوں نے اپنے بھائیوں کو بتایا کہ وہ یوسف ہیں جسے وہ بچپن میں کنویں میں پھینک آئے تھے۔ یہ سن کر ان کے بھائیوں نے ان سے معافی مانگی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا اور اپنے بھائیوں سے کہا کہ اب تم لوگ میرا کرتا لے کر جاؤ اور ابا جان کے چہرے انور پر اس کو ڈال دو تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ تم سب لوگ سب گھر والوں کو ساتھ لے کر میرے پاس مصر آ جانا۔ یہ سن کر حضرت یوسف نبی علیہ السلام کا سب سے بڑا بھائی جس کا نام یہودا تھا کہنے لگا یہ کرتا میں لے کر جاؤں گا، کیونکہ میں یوسف کا بکری سے خون سے رنگا کرتا ہی بابا کے پاس لے جس سے میرے باپ کو تکلیف ہوئی تھی، آج میں یہ کرتا لے کر جاؤں گا تو یقیناً وہ مجھ سے بہت خوش ہوں گے۔ یہودا حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر خوشی خوشی مصر سے تنان کی طرف روانہ ہوا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے والد اور سب خاندان کو لانے کے لیے بھیجی۔ یہودا جیسے ہی سیدنا یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر مصر سے تنان کی طرف روانہ ہوئے تو ادھر تنان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے لخت جگر اور جان سے پیارے بیٹے سیدنا یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہوئی، تو انہوں نے اپنے پوتوں سے اس کا ذکر کیا۔ اس بات کو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان کیا کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بوڑھا سٹھیا کیا ہے تو مجھے تو خوشبو آ رہی ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کے پوتوں نے کہا آپ اب بھی اس پرانی سی بات پر پڑے ہوئے ہیں، بھلا کہاں یوسف اور کہاں ان کی خوشبو۔ تو جب برادران یوسف ان کا کرتا لے کر گھر پہنچے اور اپنے والد کے چہرے پر ڈالا تو ان کی آنکھیں درست ہو گئیں اور ان کی روشنی واپس آ گئی، جس پر یعقوب علیہ السلام نے کہا کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے تہجد میں اللہ رب العزت سے اپنے بیٹوں کو معافی کی دعا مانگی اور آپ کی دعا کی وجہ سے تمام برادران یوسف کی بخشش ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنائی کہ آپ کے بیٹوں کے گناہوں کو آپ کی دعاؤں سے معاف فرما دیا گیا ہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لخت جگر سیدنا یوسف علیہ السلام کی طرف ملک مصر جانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان کے 73 آدمی تھے جو مصر روانہ ہوئے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا قافلہ مصر کے قریب پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام ایک عظیم الشان جلوس کے ہمراہ آپ کے استقبال کے لیے آئے۔ اس جلوس کے دونوں اطراف مصر کی عوام باادب کھڑی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یہودا سے پوچھا کہ یہ فرعون مصر کا لشکر تو نہیں
تو یہودا نے انہیں کہا، نہیں ابا حضور، یہ آپ کے لخت جگر سیدنا یوسف علیہ السلام کا لشکر ہے جو آپ کے استقبال کے لیے آیا ہے۔ ناظرین، سیدنا یوسف علیہ السلام اس بات پر حیران ہوئے تو اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور آپ نے سیدنا یعقوب علیہ السلام سے فرمایا، اے اللہ کے نبی، ذرا سر اٹھا کر دیکھیے، آسمان کے فرشتے بھی آپ کی خوشی میں تشریف لائے ہیں، اور ان میں وہ فرشتے بھی شامل ہیں جو آپ کے ساتھ روتے رہے۔ اس کے بعد سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے۔ 40 سال بعد ہونے والی اس ملاقات نے باپ بیٹے کو آبدیدہ کر دیا۔ دونوں دیر تک ایک دوسرے کے گلے لگے رہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے خاندان کو لے کر اپنے دربار میں پہنچے۔ پہلی مامی بیٹھ گئی، جس کے بعد ادب شاہی کے احترام میں سب نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا۔ تفسیر یوسف میں لکھا ہے، یہ سجدہ تعظیمی تھا جو اس وقت جائز تھا۔ سب کے سب حضرت یوسف کے سامنے سجدے میں گر پڑے تو اس کے بعد انہوں نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، یہ پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک اس سے میرے رب نے سچا کیا اور بے شک مجھ پر احسان کیا، مجھے قید سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے لے کر آیا۔ اس کے بعد شیطان نے مجھے اور میرے بھائیوں میں ناچاکی پیدا کر دی۔ بے شک میرا رب جس کام کو چاہے آسان کر دے، بے شک وہی علم و حکمت والا ہے۔ یعنی میرے 11 بھائی ستارے ہیں اور میرا باپ سورج اور میری والدہ چاند ہے، اور یہ سب مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ مصر حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور اس نے ساری بادشاہت آپ کے حوالے کر دی۔ اس طرح بنی اسرائیل کو مصر میں حکومت مل گئی اور یہاں آباد ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی باقی زندگی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ خوش و خرم گزاری۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام تقریباً 24 سال تک مصر میں رہے اور پھر ان کی وفات ہو گئی، جس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں ان کی وصیت کے مطابق فلسطین میں دفن کیا۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام نے 120 سال کی عمر پائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے وصال پر ملال کے بعد ان کے چاہنے والوں میں اختلاف پیدا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہاں دفن کیا جائے۔ مصر کی عوام کا آپ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان کے محلے میں دفن کیا جائے تاکہ ان کے محلے میں خیر و برکت رہے۔ آخر اہلیان مصر اس بات پر راضی ہوئے کہ آپ کو دریائے نیل میں دفن کر دیا جائے تاکہ دریا کا پانی آپ کی قبر مبارک کو چھو کر گزرے اور تمام مصر والے اس پانی سے برکت حاصل کر سکیں۔ اس لیے آپ کے جسم میں اتھر کو سنگ مرمر کے صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں دفن کر دیا گیا۔ تقریباً 400 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر چھوڑنے کا حکم دیا گیا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت بھی اپنے ساتھ لے جانے کا حکم خداوند قدوس نے دیا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا تابوت نکال کر اپنے ساتھ ملک شام فلسطین لے گئے۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو آپ کے آباء و اجداد جناب حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی قبر مبارک کے نزدیک دفن کر دیا گیا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے گلیمرس گرل نین تارا۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔